فاقے پہ ماری ہوئی ہوں، 4 بٹیاں ہیں مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر، 4 بیٹیاں پردے کے عالم میں یہاں موجود ہیں، کچھ مانگنے کے لیے ہوں۔ جب غیر مسلم نے لفظ سید سنا، یار اور بولو خدا کے لیے یار، جب غیر مسلم نے لفظ سید سنا کہ مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہے، اس نبی کی بیٹی، اس نبی کی شان، اس نبی کی بارگاہ میں کافر عورت بھی آ جائے، ننگے سر ہو جائے، میرے مصطفیٰ بلال کو کہے بلال یہ محمد کی مزمل چاملی چادر کملی والی اس غیر مسلم کے سر پہ دے، حضور یہ کافر ہے، آپ کا لباس معطر و مطہر ہے، پاک ہے، یہ ناپاک ہے۔ فرمایا بیٹی بیٹی ہے، چاہے مسلمان کی ہے چاہے کافر کی ہے، لیکن تیری میری آج بیٹیاں بازار کی زینت بن گئی ہیں، مرد گھر ہیں، بازار آباد کیے ہیں ہماری عورتوں نے یارو، کس سے سوال ہوگا؟ پھر کہتے ہو اللہ کی رحمت نہیں آتی، اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ ہم نے تو معاشرہ خود بگاڑ ڈالا ہے یار، ہم نے تو معاشرہ کو خود بگاڑ ڈالا ہے، مرد گھروں میں ہیں، مال پیسہ دولت، فرمایا بازاروں کی زینت ہم نے اپنی عورتوں کو بنا دیا ہے مسلمان۔ سنو، جب اس نے لفظ سید سنا، اور بس میری آخری بات ہے، لفظ سید سنا تو کانپ گیا، گر گیا، کہا کہ میں پیچھے ہٹتا ہوں، قسم اللہ کی ہماری قسمت جاگ اٹھی ہے، رسول اللہ کی بیٹی ہمارے دروازے پہ ہے یار، خدا کے لیے بول پاؤ یار۔ آپ پیچھے ہٹ گیا، عورت آئی اس کی، بٹھایا، پردے کے عالم، اچھا مکان، اچھا بسترا، تو عورت کہنے لگی میری 4 بیٹیاں بھی ہیں، کہاں ہیں کہاں ہیں؟ فرمایا فلاں مسجد کے اندر۔ اب یہ غیر مسلم کی عورت اس مسلمان میرے محبوب کی بیٹی کے ساتھ مسجد میں گئی، 4 بیٹیاں لے کے آئی، گھر ہوئے، رات کو اچھا کھانا دیا، طعام دیا، خدمت کی ہے، اعلیٰ طعام، اعلیٰ بسترا، اور مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا ہے ایمان والو۔ رات کو اس مسلمان کو خواب آتی ہے، اس مسلمان کو قیامت قائم ہے، میرے مصطفیٰ کریم اپنے غلاموں کو ان کے اعمال کے سبب محل تقسیم کر رہا ہے۔ چاہیے محل چاہیے، پھر اعمال کی ضرورت ہے، محل ایسے نہیں ملیں گے، محل ایسا نہیں ملیں گے، بنگلہ دولت نہیں، ایسے جنت کا جو لا زوال ہے، دنیا زوال والی ہے، وہ آخر لا زوال ہے، جنت کی نعمت لا ابدی ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے اس دن کا جب تم نیک اعمال کرتے تھے۔ کبھی کبھی قرآن بھی سن لیا تھا، کس سے کہانی پہ راضی ہو گیا تھا تو مسلمان نے کہا آگے بڑھا، وہ مسلمان خواب میں آگے بڑھا، میں بھی مسلمان ہوں، میرا محل ہوگا۔ اب تاجدار مدینہ سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ انسان یہ مسلمان آگے بڑھنے لگا تو میرے محبوب نے ہاتھ پکڑ لیا، رک جاؤ، کہا حضور مسلمان ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کا امتی ہوں۔ فرمایا مسلمان ہونے کی دلیل پیش کر، مسلمان ہونے کی دلیل پیش کر۔ یہاں سے جو میں پہلے عرض کیا، یہاں نقطہ دے رہا ہوں، خدا کے میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا، بھائی نے مجھے بلایا، پتہ چل گیا کہ محبوب پاک علیہ السلام زہر تو مدینے میں ہیں، اپنے روضہ مقدس میں زندہ ہیں، تیرے میرے اعمال دیکھ رہے ہیں، اب تیری مرضی ہے، اپنے نبی کو ناراض کر لے یا خوش کر لے، حیا کیا کر، جب کوئی ایسا عمل کرے تو سوچ لیا کر۔ فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، خدا بھی دیکھ رہا، خدا کا رسول بھی اپنے روزے میں دیکھ رہا ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے، عدالتیں ختم ہو جائے، فساد دنگا ختم ہو جائے، ہم ایک بیٹے کی حقوق ادا کرنے والے ہو جائے، ماں باپ کی نافرمانی ختم ہو جائے، خدا کی نافرمانی ختم ہو جائے، اللہ سے بغاوت ختم ہو جائے، انسان صحیح نہ ہو جائے، جب یہ تصور دل میں آ جائے کہ روزے میں رسول اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، میرے نبی نے کہا کہ تم میری بیٹی سے کہنے لگے کہ سید زادی ہونے کی دلیل پیش کر، اب میں محمد کہتا ہوں تو بھی مسلمان ہونے کی دلیل پیش کری۔ خواب بیدار ہو گیا، چیخے مارنے لگ گیا، جب خواب سے بیدار ہوا چیخے مارنے لگ گیا، گھر بچے ساتھ سوئے ہوئے تھے، بیوی اٹھ کے آئی، کہا تجھے کیا ہو گیا؟
کہ ہم لوٹے گئے، مارے گئے، ختم ہو گئے، جس کو رسول اللہ ٹھکرا دیں گا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ 19 پارہ اٹھا کر دیکھیے، پہلا رکوع اٹھا کر دیکھیے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ جب رسول اللہ کہہ دیں کہ یہ میرا نہیں تو کہاں جائے گا یار؟ جب نبی محتشم کہہ دیں کہ یہ میرا نہیں ہے تو کدھر جاؤ گے؟ تو فرمایا مارے گئے، لوٹے گئے، اٹھا رات کی تنہائی کے اندر، رات کچھ باقی تھی، گلیوں ڈھونڈیوں گلیوں میں فرمایا شور مچا دیا، اپنے غلاموں نوکروں کو کہا دوڑ جاؤ، کل ایک عورت آئی تھی میرے دروازے پہ، ڈھونڈو وہ کہاں ہے، کس گھر میں ہے، کہاں آرام کر رہی ہے۔ پتہ چلا سورج ہو گیا، صبح چڑھ گیا، کہا کہ فلاں وہ جو غیر مسلم عیسائی غیر مسلم رئیس ہے نا، اس کے گھر میں کے اندر ہے، سنو اس کے گھر میں۔ دوڑ گیا، صبح صبح دستک دی تو کہا وہ بہر آیا، کہا آپ کے گھر میں ایک مہمان عورت ہے، کہاں ہے؟ کہا خدا کے لیے 1000 دینار لے لے، 1000 دینار لے لے، وہ مہمان مجھ کو واپس کر دے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ کل یہ میرے دروازے پہ آئی، رسول اللہ کی آل ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آل کی تصدیق مانگتا رہا۔ کہا تیری تصدیق کیا ہے؟ تو خدا کے قسم رات کو رسول اللہ نے مجھے ٹھکرا دیا، کہا ظالمہ ساری دنیا بھی عطا کر دے، میں آپ کو یہ مہمان حوالے نہیں کروں گا، جس نبی نے تم کو ٹھکرا دیا ہے اس نبی نے آ کر مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا ہے۔ وہ جو محل تو نے دیکھا ہے وہ محل رسول اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ خدا کے لیے مسلمان بھائیو، جہاں بھی آپ کو آل رسول اللہ ملے، فرمایا دل میں یہ خیال اس کی اعمال اس کے ساتھ ہیں یار، میں نے پہلے عرض کیا ہے، لیکن یوں دیکھا کر کہ یہ رسول اللہ کی اولاد ہے، یہ آل نبی ہے، اولاد علی ہے۔ تو میرے بھائیو ایک بات تو یہ ہے، دوسرا نقطہ یہ یاد رکھنا کہ قبر میں روضہ مقدس میں میرا پاک نبی حیات ہے، بلکہ نبی حیات نہیں 1.25 لاکھ انبیاء حیات ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا سارے نبیوں پہ اللہ نے مٹی حرام کر دی ہے، خدا کے لیے تیری ہر عمل کو رسول اللہ اپنے روزے میں دیکھ رہے ہیں۔ اپنی زندگی کا رخ بدل لے، زندگی کا کانٹا بدلے مسلمان بھائیو، موت تو پھر آپ کے سر پہ یوں مڑا رہی ہے، ہوائیں آوازیں دیتی ہے، قبر آواز، میں تنہائی کا گھر ہوں، وحشت کا گھر ہوں۔ مسلمان بھائیو دعا ہے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں، جس مرحوم کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ اس مرحوم کے محبوب کے آل پاک کے صدقے سے کامل بخشش فرمائے، اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔